عید قربا کے بادل چھا گئے، خوشیوں کی برسات ہونے لگی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات۔ کورونا کے خاتمے کے لیے، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں۔ آج نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ صلی اللہ علیہ وسلم عیوبها وفضائلها ودبر علماء امته۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا۔ SOPs کا مکمل خیال رکھا گیا۔ کراچی میں ناظم آباد گراؤنڈ بھر گیا۔ لاہور میں تاریخی بادشاہی مسجد کی روایت برقرار رہی۔ پشاور کی مرکزی عیدگاہ اور کوئٹہ میں میونسپل کارپوریشن گراؤنڈ میں بڑے اجتماعات ہوئے۔ وزیر اعظم نے نتھیا گلی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ اہل خانہ کے ساتھ 3 روز قیام کریں گے۔ احتیاطی تدابیر قربانی کریں گے۔ سطر میں نماز ادا کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گورنر ہاؤس کراچی میں نماز عید کی ادائیگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گورنر ہاؤس پشاور میں نماز پڑھی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں بھی نماز عید کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی ملاقات۔ عوام کو ہر قسم کا ریلیف فراہم کرنے کا بھی عزم۔ شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن اور سراج الحق نے منصورہ میں نماز پڑھی۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی شرکت۔ نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملک کو لوٹنے والے نیب قانون میں ترمیم چاہتے ہیں۔ کسی نے قانون توڑا تو جان لے، یہ پرانا دور نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو انتباہ۔ مظفر آباد کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ صدر، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیئرمین کشمیر کمیٹی کی شرکت۔ کورونا SOPs کا خیال رکھا گیا۔ نمازیوں نے فیس ماسک اور گلوز بھی پہنے۔ نماز عید کے بعد ملک بھر میں قربانی کی جا رہی ہے۔ بچے اپنے پیارے دوست کی جدائی پر افسردہ، بڑے خوش۔ کھانے پینے کے منصوبے بنا لیے۔ بیشتر لوگ اب بھی منڈیوں میں جانوروں کی تلاش میں مصروف۔ قوم احتیاط کرے، کورونا کے باعث حج بھی محدود کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ کی اپیل۔ ملتان میں نماز عید ادا کی، دعا بھی کروائی۔ سندھ سرکار کا بڑا فیصلہ، گلی کوچوں میں قربانی کرنے پر پابندی لگا دی۔ خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا۔ کراچی میں سڑک پر قربانی۔ فیڈرل بی ایریا میں پولیس کا ایکشن، 3 قصائی گرفتار کر لیے۔ علاقہ مکین مشتعل ہو گئے، پولیس اہلکاروں کا گھیراؤ کر لیا۔ کیسز میں کمی، ملک میں کورونا کنٹرول ہونے لگا۔ 24 گھنٹے میں 841 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ تعداد 2,79,146 ہو گئی۔ 19 افراد چل بسے، اموات 5,970 ہو گئی۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں۔ بڑی عید پر حکومت کا عوام کو مہنگائی کا بڑا تحفہ۔ پیٹرول پر 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ قیمت 103 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل پر 6 روپے 62 پیسے اور مٹی کے تیل پر 5 روپے 97 پیسے بڑھا دیے۔ پھر پیٹرول پمپ برسا دیا۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ امیر جماعت اسلامی کی تنقید، کہا مہنگائی کا سونامی عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت صرف دعوے کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ملتان میں جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بھی بنے گا، اور انشاءاللہ جو رولز آف بزنس ہیں اس میں وزیر اعلیٰ نے ترمیم کی اجازت دے دی ہے، اور کوئی جنوبی پنجاب کی فائل اب لاہور نہیں جائے گی۔
मुल्तान में जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनेगा। अब कोई फाइल लाहौर नहीं जाएगी, हमारी मंजिल जनूबी पंजाब सूबा है। वजीर खारजा शाह महमूद की गुफ्तगू, कहा वजीर आला ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की इजाजत दे दी, तमाम सेक्रेटरीज बाइख्तियार होंगे। बकर ईद पर मौसमी कसाई भी निकल खड़े हुए। सादिकाबाद में जानवर अनाड़ी कसाई के हाथ से छूट गया, नहर में कूद पड़ा। मालिक और कसाब ने भी नहर में छलांग लगा दी। बड़ी जद्दोजहद के बाद भैंसे को निकाल लिया गया। और पाकिस्तान का 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कहते हैं भारत ने कश्मीरियों के हकूक पर पाबंदी लगाई, मसाजिद पर ताले डाल दिए गए। मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना रही है। उम्मत मुस्लिमा भारतीय इक़दामात की मज़म्मत करती है। खूब मसरूफ हैं, सभी ईद को खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमने इसे खिलाया पिलाया, सैर कराई, और जब ये ज़िबा हुआ हमें बहुत दुख हुआ। हमने उसको खिलाया पिलाया, उसकी खिदमत की, उसके साथ खेला, उसके साथ तस्वीरें की, फिर आखिर में हमने उसको अल्लाह के राह पे कुर्बान कर दिया। कलेजी से तो सब ने इंसाफ कर लिया। अब खवातीन बिरयानी, पुलाव, कड़ाही और दीगर मजेदार और रिवायती पकवान बनाने के लिए खूब जतन कर रही हैं। कुर्बानी कर ली, अब बारी है लजीज पकवानों की। गुजरावाला में नमाज ईद की अदायगी के बाद जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। बच्चे और बड़े सभी कुर्बानी के बाद मजेदार पकवानों से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। देखते हैं राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, शहर के 3000 से ज़ायद मकामात पर ईद उल अज़हा के छोटे बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया, जहां फर्जंदाने इस्लाम ने ईद की नमाज अदा की। इस वक्त जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर ख़ासकर जो बच्चे हैं वो कुर्बानी के जानवर ज़िबा होने पर काफ़ी अफसुदा जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किसाब हैं वो गोश्त तैयार कर रहे हैं। घरों में ख़ासकर ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। ख़वातीन जो हैं वो घरों में पकवान जिस तरह के मटन, बीफ, पुलाव, इसी तरह हांडी जो है वो तैयार कर रही हैं। जो अजीज़ो कारब हैं उनको मदऊ किया गया है, उनकी खातर तो जो है वो की जा रही है। जी जलालपुर पीरवाला में कुर्बानी के बाद खवातीन ने घरों में मजे मजे के खाने बनाना शुरू कर दिए हैं। बच्चे बड़े सभी लुत्फअंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। आज ईद उल अज़हा का दिन है। आज कुर्बानियाँ जानवरों की जा रही हैं। जो ही जानवरों की कुर्बानी ख़त्म होती है वो जो ख़वातीन हैं वो किचन की तरफ रुख कर लेती हैं और मज़े मज़े के खाने पकाती हैं। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ईद का दिन है। हमारी मसरूफियात आप देख रहे हैं। अब ईद के 3 दिन मुस्तकिल इसी तरह से गुजरेंगे। आज के दिन भी अफ़गानी मटन और शामियों का मसाला बन रहा है, एक तरफ बिरयानी बन रही है। सारे घर वाले मुंतज़िर हैं और ईद के 3 दिन हमारे इसी गहमा गहमी से और इन्हीं खुशियों के साथ गुजरेंगे। इन्हीं मसरूफियात में भले गर्मी है, कुछ भी है, लेकिन हमने इस मौके को इसी तरह से ही इंजॉय करना है। इनका भी यही कहना है कि ईद के जो 3 दिन होते हैं हमारे किचन में गुजरते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ नमाज अदा की। वजीर आजम ने नथिया गली में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। अहले खाना के साथ 3 रोज क़याम करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईवान सदर में नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद कौम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद की अपील की। वजीर आजम इमरान खान ईद उल अजहा एबटाबाद में मना रहे हैं। वजीर आजम ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद कुर्बा के मौके पर तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और गरीब और ज़रूरतमंद तबके का भी ख्याल रखें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नमाज ईद आबाई शहर मुल्तान में अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह पर अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। उन्होंने अमन व सलामती और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कौम को
عید کی مبارکباد. کہا آج کا دن ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے. ہمارا مذہب انسانی ہمدردی اور انسانیت کا احترام سکھاتا ہے. اس لیے عید کی خوشیوں میں بھائیوں اور بہنوں کو بھی شریک کریں جو مدد کے حقدار ہیں. خوشی کے اس دن مظلوم کشمیریوں کو بھی یاد رکھا جائے جو بھارت کی غلامی سے نجات چاہتے ہیں. کراچی میں الخدمت کے تحت 150 مقامات پر اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے انتظامات کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ حکومتی مذبح خانوں کی جگہ مناسب نہیں. جتنے گراؤنڈ قربانی کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہاں کوئی نظام موجود نہیں. کامران شیخ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کراچی میں ہر سال کی طرح رواں سال بھی الخدمت کے تحت 150 مقامات پر اجتماعی قربانی ہوئی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نارتھ ناظم آباد میں اجتماعی قربانی مرکز کا دورہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا سندھ حکومت نے مذبح خانے کی کوئی مناسب جگہ نہیں دی. گراؤنڈ میں بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا. 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس پہ آپ ایک گراؤنڈ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قربانی کریں جا کے, اور پھر اس میں صورتحال یہ کہ کوئی فیسلٹی کسی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے؟ کوئی عملہ وہاں نظر آ رہا ہے؟ کوئی جگہ متعین کی گئی ہیں؟ ان گراؤنڈوں کی صورتحال تو دیکھیں. انہوں نے کہا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور MQM نے کراچی کو تباہ کر دیا. نہ بلدیاتی حکومت اس میں کوئی کام کر رہی ہے, جن کے پاس جو ہے وہ 2500 کا عملہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہے. MQM کے پاس 51 میں سے 50 یونین کونسلیں جیتی ہوئی ہیں انہوں نے. دوسری طرف سندھ حکومت ہے جو بس نوٹیفیکیشن نکالتی ہے اور کچھ کراچی کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قربانی کا اہتمام کیا گیا. جامعہ نعیمیہ میں 160 سے زائد جانور اجتماعی قربانی کے لیے لائے گئے. قربان گاہ میں SOPs کا بھی خاص خیال رکھا گیا. لاہور سے سعید بلوچ کی رپورٹ دیکھیے. لاہور کے مختلف مدارس اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اجتماعی قربانی سے متوسط اور کم آمدنی والے طبقات کو بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا موقع میسر آ جاتا ہے اور وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے. کم پیسوں میں آپ کی قربانی ہو جاتی ہے, اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ آ کے اچھا گوشت مل جاتا ہے. اجتماعی قربانی میں فائدہ ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ انفرادی طور پہ جب کرتے ہیں تو مسائل ہو سکتے ہیں. ٹائم کی بچت ہے جی, ٹھیک ہے. پہلی بات ہے گھر میں کام بڑے زیادہ ہوتے ہیں, یہاں پہ جامعہ نعیمیہ کا ادارہ بہت اچھا ہے. معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ اجتماعی قربانی سے جہاں بھائی چارہ اور میل جول بڑھتا ہے وہیں قربانی کی ادائیگی بھی احسن طریقے سے ہو جاتی ہے. اجتماعی قربانی کا بنیادی مقصد افراد میں, لوگوں میں, مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں بھائی چارہ پیدا کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبات کو ابھارنا ہے. اجتماعی قربانی کرنے والی تنظیموں کی جانب سے کورونا SOPs کا بھی خیال رکھا گیا. جامعہ نعیمیہ میں صرف اجتماعی قربانی کے حصہ داروں کو ہی داخلے کی اجازت دی گئی. قربانی انفرادی طور پر کی جائے یا اجتماعی طور پر, اس کا اصل مقصد اور روح یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. کیمرہ مین سلمان بھٹی کے ساتھ سعید بلوچ, آج نیوز, لاہور. کراچی میں جانوروں کی قربانی گراؤنڈ میں نہ ہو سکی. عوام اپنے جانور سڑکوں پر ہی ذبح کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے یہ بتائیں گے ہمیں جنید جاوید. کراچی میں قربانی کے لیے SOPs نظر انداز, گراؤنڈ کے بجائے گلی کوچوں میں جانور ذبح کیے گئے. سیکرٹری بلدیات کی جانب سے گلی کوچوں میں پابندی اور جانوروں کو صرف مخصوص مقامات اور میدانوں میں ذبح کرنے کے احکامات عوام کے ساتھ ساتھ انتظامیہ نے بھی ہوا میں اڑا دیے. میدانوں میں نہ تو صفائی کی سہولیات ہیں اور نہ ہی پانی کی فراہمی کا انتظام. ضلع جنوبی کے بلوچ پارک اور محمدی گراؤنڈ میں ایک کیمپ لگا کر انتظامیہ نے جان چھڑوا لی. شہری کہتے ہیں ہمیں جہاں سہولت ملے گی وہیں قربانی کریں گے. قربانی کا تو اس طرح سے کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا ہے, تو یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کی طرف, کیونکہ سہولت جو ہے یہاں پہ چیزوں کی نہیں ہے, جیسے پانی نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. سہولیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اپنے گھر کے پاس کرے تو زیادہ آسانی ہے. کسائی کو گوشت اوپر لے کے جانے میں, یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی ترجیح یہی دیتے ہیں کہ اپنے گھر کے پاس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کراچی میں حکومت نے شہریوں کو 142 میدانوں میں اجتماعی قربانی کا پابند کیا تھا. جنید جاوید, آج نیوز, کراچی. کورونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر عید الاضحیٰ پر میلے لگانے پر پابندی ہے, لیکن عمل درآمد کوئی نظر نہیں آ رہا. محمد خالد کی رپورٹ.
ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना की वबा के पेश नज़र मेले लगाने पर पाबंदी है, लेकिन कोयटा के गली कूचों में मेले भी लग रहे हैं और SOPs का कोई नामो निशान नहीं। कोरोना खत्म है, अभी क्या मास्क पहनने का? कोरोना तो नहीं है, खत्म हो गया। कोरोना कुछ भी नहीं है, अगर कोरोना होता तो सब बीमार होते थे। कोरोना तो कब का खत्म हो चुका है। मेले में आने वाले कहते हैं कि कोरोना की वबा तो है, लेकिन उनके पास मुतबादिल रोजगार भी नहीं। कोरोना है सही, मुझे थोड़ा थका है, हम उठ क्या करें, हम किधर जाए।